اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید سبق نمبر 6، باریک حروف۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے را ساکن اور جزم والی را کے بارے میں پڑھا، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پچھلے اسباق کی دہرائی۔ عربی میں حروف تہجی 29 ہیں، جن میں سے 7 ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف۔ 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں: الف، لام، را۔ 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ٹوٹل حروف تہجی 29 ہیں، موٹے حروف 7، کبھی موٹے کبھی باریک 3 اور باریک حروف 19۔ ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف: با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، ظا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ حروف تہجی کی تقسیم۔ اب ہم نے حروف تہجی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ موٹے حروف 7 ہیں، کبھی باریک اور کبھی موٹے 3 ہیں، اور باریک حروف 19 ہیں: با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، ظا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ نقشہ ہم نے یاد رکھنا ہے اور اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف اپنے ذہن میں اس طرح رکھنے ہیں، جب ہم نماز اور قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں یاد آ جائے کہ یہ موٹا حرف ہے، اسے موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح باریک پڑھے جانے والے حروف کا خیال رکھنا ہے۔ نماز تجوید سے ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم۔ اس پورے جملے میں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ سے پہلے کاف پر زبر ہے، اور لام کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے حروف میں آتا ہے۔ لام کبھی باریک کبھی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے کاف پر زبر ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ وبحمدک، اس میں کوئی حرف موٹا نہیں ہے، سب باریک ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک۔ اس پورے جملے میں را موٹی پڑھی جائے گی، کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ را کبھی موٹی کبھی باریک پڑھے جانے والے حرف میں آتی ہے۔ جب را کے اوپر حرکت ہو یعنی زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھتے ہیں۔ وتعالی جدک، یہاں کوئی حرف موٹا نہیں ہے۔ ولا الہ غیرک، رک یہاں غیرک، ولا الہ غیرک، یہاں غیرک میں غائن اور را موٹے پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ غائن موٹے حرف میں آتا ہے، اور را اس لیے موٹی جا رہی ہے کیونکہ را کے اوپر حرکت پیش ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ولا الہ غیرک، غیرک، وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم، یہاں تعوذ میں طا اور را موٹی پڑھی جا رہی ہے،
शैतान का तो और रजीम का रो मोटे पड़े जा रहे हैं। शैतानिर्रजीम, शैतानिर्रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तस्मिया में अर्रहमान और रहीम का रो मोटा पड़ा जा रहा है। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। ये हमने सूरतुल फातिहा की तिलावत की है। अब इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रो के ऊपर ज़बर है। रब्बिल आलमीन। इस पूरे जुमले में रब की रो मोटी पड़ी जा रही है। अर्रहमानिर्रहीम यहाँ भी सिर्फ रो मोटी पड़ी जा रही है। मालिकी यौमिद्दीन यहाँ कोई हर्फ मोटा नहीं पड़ा जा रहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस आयत में कोई हर्फ मोटा नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यहाँ रो को मोटा में सौद रो तो तीनों हुरूफ मोटे हैं। तो हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं और रो कभी मोटा कभी बारीक पढ़े जाने वाला हुरूफ है। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। इस आयत में गैरी का गैन मोटा है और रा बारीक है। गैरिल अल-मग़ज़ूबी का गैन और ज़ाद दोनों मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ में से हैं। अज़्ज़ालिन में यहाँ ज़ाद के साथ अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, याद रखिएगा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। अब आपने ये काम करना है कि सारे हुरूफ ज़ेनशीन करने हैं। कौन से हुरूफ मोटे पड़े और कौन से कभी बारीक कभी मोटे पढ़े जाते हैं, इन सब को जहन में रखकर कुरान पाक पढ़ना है। नमाज पढ़ते वक्त हर हर्फ पर गौर करना है। इंशाअल्लाह हमने रा साकिन, लाम साकिन और मोटे हुरूफ के बारे में पढ़ लिया है। मोटे और बारीक पढ़ने वाले हुरूफ।